السلام علیکم ناظرین، یوشا منیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم 3-4 باتیں کریں گے۔ ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 30 نومبر کو رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر راتوں رات لاہور کے بڑے بڑے بدماشوں کا لاہور سے بھاگنا یہ کس طرح سے ہوا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے داماد کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی، اور پھر جو ہمارا جو ملک ہے اس کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ 30 نومبر 2023 کو رکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جس میں بنیادی طور پہ 2 ججز کے خلاف ہونے والی شکایات جو ہیں ان کے بارے میں سماعت ہوگی۔ اس میں جو چیف جسٹس ہیں اور 2 سینئر جج صاحبان غالباً اس میں شامل ہوں گے، اور جو یہ جن کے خلاف شکایت ہے ان دونوں جج صاحبان کو موقع ملے گا کہ وہ وہاں پہ اپنی صفائی پیش کر سکیں، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو بھی فیصلہ کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ خبریں آئی ہیں کہ راتوں رات جو لاہور کے بڑے بڑے بدماش تھے، گوگی بٹ اور عابد باکسر، اور آپ نے بڑی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اردو پوائنٹ پہ اور پاکستان وہ ڈیلی پاکستان کے اوپر ان لوگوں کی، تو وہ راتوں رات وہ سب بدماش جو ہیں وہ بوری بسترا اٹھا کے پاکستان سے بھاگ گئے ہیں۔ تو ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ عابد باکسر بیسیکلی لوگ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا ہے اور ان کو مخالفین کو کوٹ لگانے کے لیے، گزرا پھینٹی شینٹی لگانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے شہباز شریف کے ساتھ کیونکہ تعلقات خراب ہو گئے تھے تو یہ پھر باہر چلا گیا، اور پھر جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو یہ واپس آیا، اور اس کو واپس لانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک میسج دیا جائے شریف خاندان کو کہ آپ کا بندہ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ تو جی ریسنٹلی وڈے پائن جو ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے لاہور کا، اور چیف منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ یہ بدماش یہاں سے بھگا دیں آپ۔ تو بدماش فوری طور پہ بھاگ گئے ہیں، جیسے ان کے خلاف ان کو یہ خبریں پہنچی ہیں وہ فوری طور پہ انہوں نے نکلنے میں عافیت سمجھی ہے۔ کچھ نے ضمانتیں کرا لی ہیں ایڈوانس میں، کچھ نے جو ہے وہ ملک چھوڑ دیا ہے، اور مافیاں شافیاں آج کل چل رہی ہیں۔ تو جو بڑے بدماش تھے وہ سارے کے سارے اس وقت وڈے پائن کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ علی افضل شاہی نام کے ایک منسٹر ہوا کرتے تھے پنجاب میں عثمان بزدار کی کیبنٹ میں، اور بہت طاقتور وزیر کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ شاہ کوٹ کے حلقے سے تھے، اور ان کے والد صاحب بھی MP رہ چکے ہیں، میں نے بھی غالباً رہ چکے ہیں، اور وہ جو تھے وہ ان کی جو طاقت کی اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امین بھٹی صاحب کے داماد ہیں، اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو فیصل آباد میں انہوں نے بھی تھوڑی سی شرلیاں چلائی تھیں ISI کے دفتر کے اوپر۔ تو اب وہ کیونکہ شرلیاں چلائی تھیں تو چکے گئے تھے، پھر جب چکے گئے تھے تو پھر جو ہمارے عادل عزیز چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے امین بھٹی صاحب، انہوں نے ان کو جا کے چھڑا لیا تھا۔ اور یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ کیس جو ہے یہ میرے سامنے ہے، کیونکہ اس سے پہلے ختیجہ شاہ اور بہت ساری دیگر خواتین اور بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اندر ڈال دیے ہیں فوج نے، لیکن یہ صاحب جو ہے نا ان کو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک رعایت مل چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف برابری کی بنیاد پہ کارروائی ہوتی ہے یا پھر کچھ بچ جاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کرنی تھی کہ اس وقت بڑی زیادہ اطلاعات اس بات کی مل رہی ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں جو بشرا بی بی ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی گواہی دیں گی۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹ ہو، لیکن بہرحال یہ باتیں اب خاصی تسلسل سے آنے لگ گئی ہیں، ہر کوئی اس بات کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ تیسری جو بات اہم ہے اور تھوڑی سی ہمارے روٹین کی باتوں سے لمبی بھی ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں جی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ملک کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی ملک کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا کسی بندے کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پیسے ختم ہو جائیں اور مانگنے والے آ جائیں اور آپ کو یہ کہنا پڑے کہ جناب پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو آپ کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کی چیزیں پکڑے گا، وہ بیچے گا اور اس سے اپنے پیسے نکالے گا۔ تو بعض لوگ جو سیانے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ اب ہمارے پاس
قرضے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ پہلے ہی چیزیں بیچنی شروع کر دیتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اب پتہ ہے کہ قرضہ دینا ہے جناب اگلے مہینے ہم نے, تو پہلے بجائے اس کے کہ کوئی بندہ دروازے پہ آئے ہمیں اس کو کہنا پڑے کہ پیسے کوئی نہیں ہے, تو ہم پہلے چیزیں بیچ بوجھ کے پیسے ارینج کر لیتے ہیں. تو جناب فواد حسن فواد جو کہ نواز شریف کے سابقہ پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں, ان کو نجکاری کا وزیر بنا دیا گیا تھا نگران کیبنٹ کے اندر. فواد حسن فواد بڑی تیزی کے ساتھ کچھ اداروں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, جن میں سب سے پہلا ادارہ پی ائی اے ہے, پھر سٹیل مل ہے, پھر اس کے بعد آپ کا ایچ بی ایف سی فائنانس ہے. ایچ بی ایف سی جو ہے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا ادارہ ہے. پھر اس کے بعد فرسٹ وومن بینک ہے. اس کے بعد آپ کا جو آپ کی جو بجلی کی کمپنیاں ہیں, ہیسکو لیسکو جو ڈسکوز ہیں جن کو کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ ادارے ہیں جو بے شمار خسارے میں جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ پی آئی اے کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں بتاتا چلوں. پی آئی اے کے 19 جہاز ٹوٹل ہیں اس وقت جو آپریشنز میں ہیں. ٹوٹل غالباً 23 جہاز ہیں یا 25 ہیں, اور 19 جہاز ہیں جو اس وقت فلائی کرنے کے قابل ہیں. تو 19 جہازوں کے لیے ہمارے پاس 2400 کا عملہ ہے جو صرف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح 19 جہازوں کے لیے غالباً 500-700 ہمارے پاس کرو ممبرز ہیں. اس کے علاوہ پائلٹس بھی ہمارے پاس 19 کا کوئی 5-6 گنا کے قریب ہیں, غالباً 150 کے قریب. تو اتنی زیادہ بھار نہیں اٹھایا جا سکتا. وہ شعر ہے نا جی, جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو کیونکہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے تو کشتی کو ڈوبنے سے بچانا بھی ہے, تو یہ بھار تو اتارنے پڑیں گے. اس میں بےروزگاریاں بھی ہوں گی, اس میں سارا کچھ ہی ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن اب یہ میرا خیال ہے کہ سامنے کی بات ہے, نوشتہ دیوار بن چکا ہے کہ بہت سے ملازموں کو گورنمنٹ فارغ کرے گی, پینشنیں کم کرے گی, تنخواہیں بڑھانے کی بجائے ان میں کٹ لگائے گی, مختلف طرح کے الاؤنسز کم کرے گی. اور یہ جو نجکاری کے وزیر صاحب ہیں, انہوں نے پورا ایک انٹرویو دیا ہے سلیم صافی کو, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کل غالباً انٹرویو آیا تھا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. یہی باتیں ساری انہوں نے کی ہیں. ہم آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا کریں گے تاکہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہ ضائع کرنا پڑے. اس کے اوپر سٹیل مل کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. سٹیل مل جو ہے وہ $585 ملین چاہیے اس کو چلانے کے لیے, اور اس کے جو قرضے ہیں سٹیل مل کے, جو خسارہ ہے وہ اس کی اپنی ویلیو سے زیادہ ہو چکا ہے. یعنی سٹیل مل کے ادارے کو گورنمنٹ مسلسل پیسے دے رہی تھی اور سٹیل مل کے اوپر جتنے پیسے لگا چکی ہے گورنمنٹ وہ اس کے ٹوٹل ایسٹ سے زیادہ ہے. تو اس لیے جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ اس کو فری میں بھی نہیں لے رہی. سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وفاقی گورنمنٹ نے پچھلے دنوں میں یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ $1 میں دیتے ہیں ود اٹس لائبلٹیز, یعنی جو اس کے اوپر قرضے ہیں وہ آپ اتاریں گے, مل آپ ہمارے سے فری لے لیں. تو سندھ حکومت نے کہا تھا کہ قرضے ہم نہیں اتاریں گے, مل آپ نے ہمیں دینی ہے تو دے دیں. تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں جی, مل ہم پھر قرضوں کے سمیت ہی دیتے ہوتے ہیں, مل قرضوں کے بغیر ہم نے کوئی نہیں دینی. تو یہ صورتحال ہے جی. وہ یہ بھی ایک سفید ہاتھی ہے, ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. میرا خیال ان چیزوں کو بیچ دینا چاہیے ٹائم سے, اس سے پہلے کہ دروازے میں پیسے مانگنے والے آ جائیں. ہمیں خود ہی آ کرتے ہوئے تو پیسے ارینج کر لینے چاہیے تاکہ بدنامی نہ ہو. پیسے تو دیکھیں وہ ہیں جناب جو ہم نے دینے ہیں. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ویڈیوز میں انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. تھینک یو سو مچ.